بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من يحرم الرفق يحرم الخیر کلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرم مزاجی سے محروم ہیں وہ ہر بھلائی سے محروم ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ نرم مزاجی کس کو کہتے ہیں اور نرم مزاجی کی اللہ رب العزت کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ چونکہ اسلام میں نرم مزاجی بہت ہی اعلیٰ اخلاق میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنوں کے ساتھ نرم مزاجی کے وصف کو متصف کیا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس صفت کو ابھارا گیا، اور اس وجہ سے کہ نرم مزاجی مسلمانوں کی انفرادی زندگی کو بھی مزین کرتی ہے اور اجتماعی زندگی پر بھی بہت مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نرم مزاجی کی صفت عطا ہو جائے اس کو ہر خیر اور ہر بلائی حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نرم مزاجی کو ذکر فرمایا اور مومنین کے ساتھ اس وصف کو متصف فرمایا۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تنخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب جو تمہارے ارد گرد ہیں وہ سب تم سے ہٹ جاتے۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کو ذکر فرمایا۔ اور بھی ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو لوگ ایمان لانے والوں میں سے تمہاری پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، یعنی ان کے ساتھ نرمی برتو اور اپنی باہوں کو ان کی جانب جھکا دیجئے۔ یہ اس طرح کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نرم مزاجی بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نرم مزاجی کو پسند فرمایا۔ یہود ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم، یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم مر جاؤ۔ جب حضرت عائشہ نے اس کو سنا تو غصے میں کہا وعلیک السلام، یعنی تمہیں ہلاکت ہو۔ تو علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، حضرت عائشہ نے ان کا جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہلاً یا عائشہ علیک بالرفق، علیک بالرفق، چھوڑ دو اے عائشہ، ان کے اس کلام کو چھوڑ دو، آپ رہنے دو اور نرم مزاجی اختیار کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث مبارکہ میں نرمی برتنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ آدمی کی سختی اور ترش روی سے یہ معاشرہ دوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، آپسی اختلافات جنم لیتے ہیں، اور یہ کہ
بہت ساری جگہوں پر آج کل نرم مزاجی کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو اختلافات کا سبب بن رہی ہیں۔ بالخصوص ہر ایک شخص اپنے مزاج اور رویے میں سخت بن گیا ہے۔ گھر والوں میں سخت روی، بیوی بچوں میں سخت روی، عزیزوں قریبوں کے لیے سخت روی، پڑوسیوں کے حق میں سخت روی، اور اگر یہ ہر جگہ یہ سختی اور نرم مزاجی کی جو کے برعکس جو صفت ہے سختی، شقاوت، اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ غصے کو قابو میں رکھ کر غصے پر اطمینان، غصے کے وقت میں اپنے آپ پر اطمینانی کی کیفیت پیدا کر کے آپ کو اس معاملے کو نرم مزاجی سے حل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نرم مزاجی یا اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ معتبر ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے۔ اس لیے نرم مزاجی کو اپنے معاشرے میں جگہ دیجیے، اپنی ذات میں جگہ دیجیے، اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، اور لوگوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرم خو ہے، نرم مزاج ہے، اور وہ سب کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کے اندر نرم مزاجی پیدا کیجیے، اور ہر ایک کو یہ نرم مزاجی کی ضرورت ہے۔ اگر حاکم ہیں تو اپنے رعایا کے سلسلے میں نرم مزاجی برتے، اگر کوئی مالک ہے اپنے ملازم کے سلسلے میں نرم مزاجی برتے، اگر کوئی خاندان کا سربراہ ہے اپنے رشتہ داروں، اپنے ماتحتوں، اپنے عزیزوں، اپنے اقارب کے سلسلے میں نرم مزاجی برتے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آپ داعی ہے تو داعی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ جب دعوت دیں تو دین کے اس معاملے میں نرمی اختیار کریں، نرم مزاجی کے ساتھ ان کو دعوت دینی چاہیے، اور شفقت کے برتاؤ کے ساتھ ان کو دعوت دینی چاہیے۔ مخالفت نہ کریں، ایسے لفظ نہ بولیں کہ ان کے دل پر وہ چبھ جائیں اور اس کا اثر ان کے دلوں پر پہنچنے کی وجہ سے وہ آپ کی بات کو نہ سنیں۔ آپ نرم مزاجی اور حلم اور علم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دونوں سے متصف ہوتے ہوئے آپ انہیں دعوت کی طرف دعوت دے کر انہیں اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طریقہ دعوت کا سکھایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ حکمت اور موعظت حسنہ کے ذریعے انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، اور صحیح طریقے پر اچھی طریقے سے بات کیجیے، جھگڑا نہ کیجیے، سختی نہ کیجیے، طعنہ تشنیع نہ کیجیے، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ آپ انہیں اللہ کی طرف بلائیے۔ اور یہ کہ جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے معاملے میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم مزاجی سے گفتگو کیجیے، تو پھر یہاں پر جو انسان ہیں، جو معاشرے میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو بھی جا کر جب ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں تو نرم مزاجی کا رویہ اپنانا چاہیے۔ ہر کسی کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ بھی نرمی کرنی چاہیے، حیوانات سے تکلیف کو دور کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، کھانا پینا، سایہ اور آرام کا اہتمام کرنا، ان کے مرض کا علاج کرنا، زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، یہ نرمی ہے، ان کے سلسلے میں یہ نرمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی نرمی کی تلقین فرمائی ہے۔ آج دنیا سختی اور شدت کی وجہ سے بہت ڈری ہوئی ہے اور نرمی چاہتی ہے، لیکن ہر جگہ طبیعتوں میں جو سختی، قساوت اور معاشرے میں جو باہمی تعلقات میں سنگدلی جو بڑھ رہی ہے، اخلاق میں نرمی اور آسانی غائب ہوتی جا رہی ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ہر کوئی نرم مزاجی کے سلسلے میں اپنے آپ کو اس چیز سے بچایا ہوا ہے۔ نرم مزاجی کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ نرم مزاجی یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں نرم مزاج بنائے اور نرمی سے اپنے ہر معاملے کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نرمی کی بھلائی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔